کہ اس جلوس میں آپ ہرگز ایک دوسرے پر رنگ مت پھینکیے، اپنے چہروں پر رنگ مت لگائیے، مگر اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کے نعرے تو لگا رہے ہیں مگر ہم ایک دوسرے پر رنگ بھی پھینک رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام غیر اسلامی چیزیں جو ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جب جلوس نکلے تو اغیار جب اس کو دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا جلوس ہے۔ اگر امتی اس طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہا ہوگا تو اس کے آقا کا مقام اور بلند مقام کیا ہوگا۔ اس بات کو خیال رکھیے کہ کل جلوس میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نعرے نہ لگائیں۔ ایڈمنسٹریشن کا پورا تعاون کریے اور پرامن رکھیے اس دن کو۔ ہم رحمت اللہ عالمین کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، ہم زحمت کے مظاہرے نہیں کریں گے۔ میں پھر سے خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص ڈسپلن کا مظاہرہ کریے۔ اگر ظہر کی اذان ہوگی تو رکیے، نماز پڑھیے۔ جلوس ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ہمارے رشتے سے جوڑتی ہے، ایمان کا رشتہ ہے وہ نہ ٹوٹے۔ اور جو وقت دیا گیا اسی وقت میں اپنے جلوس کو ختم کریے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ سید محمد درانی اشرفی جیلانی صاحب کا کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کی سرزمین کو تشریف لائے۔ آج کے اس جلسے رحمت اللہ عالمین سے ایک بصیرت اور فروز خطاب کیا۔ میں آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنی سردی کے باوجود بھی آپ لوگ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو صرف الفاظ ہی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی یہاں پر حاضری کو اور جمع ہونے کو اللہ قبول کرے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو بصیرت و فروز علماء کرام کے خطابات کو ہم نے سنا۔ اگر اس لاکھوں کے مجمع میں سے اگر صرف 10 نوجوان آج کے اس جلسے سے جب گھر کو واپس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ نہیں میں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤں گا اور اچھائی کی طرف اور معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس جلسہ کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک اور رمضان کے مہینے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رمضان، قرآن، زکوٰۃ کی تمام چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اور اگر ملی ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ حدیث قدسی کو انہوں نے بیان کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علماء کرام نے، میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، علماء کرام نے لکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔
اللہ نے انسان کو آنکھ دیا، دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، کان دیا کہ وہ آواز کو سنے، اللہ نے انسان کو ایک دل دیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کرو گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے دماغ دے کر تجھ پر احسان کیا کیونکہ تو اس کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آنکھ اور بینائی دے کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے بینائی دی تاکہ تو اس بینائی سے میرے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جشن رحمت اللہ عالمین کا یہ جلسہ ہے، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میلاد نامے میں لکھا۔ محدث دکن ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ جس کا انتقال ہوا وہ گناہگار ہے، اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، اور اس کی لاش کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ آپ جائیں، جبریل علیہ السلام کا اللہ حکم فرماتا ہے کہ جا کے حضرت موسیٰ کو پیغام دو کہ وہ جائیں اس مقام پر جس جگہ پر اس شخص کی لاش کو گھوڑے پر رکھا گیا ہے، جائیں اور جا کر اس کی نماز پڑھیں، اس کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہگار ہے۔ ماجرا پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ موسیٰ یہ گناہگار صحیح، اس نے گناہ کیا، مگر اس نے ایک مرتبہ توریت کو پڑھا، اور جب توریت میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ نام محمد کو پڑھتا تھا اور اپنے چہرے پر اس کو مسلتا تھا، رگڑتا تھا۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑھا، توریت میں پڑھا، گناہوں میں زندگی گزار دی، اور جب اس کی موت ہوئی تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ گناہگار ہے، مگر اللہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نام محمد سے محبت کرتا ہے، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور علماء اکرام نے صحیح فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ایک انقلاب ہے، اور اسی لیے علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ، ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے 4 مرتبہ چیخا اور رویا۔ ایک مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اس کو بلندیوں سے پستی کی طرف پھینکا گیا، تیسری مرتبہ وہ خوب چیخا اور رویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ اور اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در ثمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد ہر سال 12 ربیع الاول کے دن کھانا پکاتے اور غرباؤں میں اس کو تقسیم کرتے۔
ایک وقت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا آیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف 2 آنے تھے یا اتنے پیسے تھے کہ اس سے انہوں نے بنے ہوئے چنے خریدے اور برکت کے اصول کے لیے 12 ربیع الاول کے دن اس کو بانٹ دیا وہ گاؤں میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھنے ہوئے چنوں کو غریبوں میں بانٹ دیا تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور خواب بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ، کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے اس کو غریبوں میں بانٹ کر بہت اچھا کام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ رسالہ 7 مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد کی محفل میں شرکت کرتا ہوں اور برکت کے حصول کے لیے اس میں جاتا بھی ہوں۔ تو کل جب جلوس نکالا جائے گا اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک انقلاب تھا، اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ سوائے انبیاء السلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی لوگ نکلے جو انقلاب کی بات کیے وہ انقلاب نہیں برپا کیے، بلکہ عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تباہ و بربادی محلات میں اور جگہوں پر لے کر آئی، پانی کے ڈیموں کو برباد کر دیا، اناج خانوں کو تباہ و برباد کر دیا، عورتوں کی آبرو لوٹ لی، دانے دانے کے لیے پانی کے لیے انسانیت کو محتاج کیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جو کل تک رو رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے، یتیم تسکین پا رہے تھے، جو عورتیں بیوہ تھیں ان کو ایک نیا حوصلہ اور ہمت ملا، جو کل تک شراب پیتے تھے انہوں نے شراب کو ترک کیا اور توحید کے نشے میں مست ہو گئے، جو کل تک لوگوں کی جانیں لیتے تھے وہ انسانیت کے محافظ بن گئے۔ نوجوانوں، اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت حق دی، اگر اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کریں گے تو کلیجہ کانپ جائے گا، کلیجہ کانپ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تو کبھی جسم مبارک پر کیچڑ ڈالا گیا، اون کو زی ڈالی گئی، طائف سے واپس آ رہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانوں سنو، طائف سے واپس آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، 3 میل تک پتھر برسائے گئے۔ نوجوانوں سنو، جب تم کل جلوس نکال رہے ہو رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا ثبوت دور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعب بن ابی طالب میں 3 سال سماجی بائیکاٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ تاریخ اسلام ہم تمام کو پکار کر کہہ رہے نوجوانوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ہم پر برسائے گئے تھے، ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ظالموں کے گھر میں اسلام گھس گیا۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے، یہ اللہ کا کام دیکھیے کہ ظالموں کے گھروں میں اسلام گھس گیا۔ جن کے دل تاریک تھے اسلام کی وجہ سے ان کے دل منور ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے وہ آپ ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور نوجوانوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، میری آواز جہاں تک اللہ پہنچا رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اگر کسی حصے میں یا دنیا کے ہر مقام پر اگر اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مکہ میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر ظلم کیا،
اتنا ظلم کیے، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ خود اسلام کو قبول کیے۔ تو نوجوانوں، صبر کا دامن مت چھوڑو، استقامت کو قائم رکھو۔ اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے ہم دنیا کے دل جیتیں گے۔ میرا یقین اور یقین کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ظلم کرنے والے جس طرح مکہ کی سرزمین میں اسلام کو قبول کیے، تم دیکھو گے انشاءاللہ تعالی اگر ہماری زندگیوں میں یہ پورا نہیں ہوا تو آنے والی نسل دیکھے گی کہ ہاں یہ کل تک ظلم کرنے والے تھے مگر آج اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں۔ نوجوانوں، آج دنیا ایک انقلاب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ نوجوانوں، آج دنیا روحانیت کے لیے تڑپ رہی ہے، اور روحانیت کیا ہے؟ جو قرآن اور سیرت میں ہے۔ نوجوانوں، یاد رکھو میری اس بات کو کہ دنیا ایک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں، یاد رکھو تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ تم کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم اوروں کے راستے کو تبدیل کرو اور ان کو اسلام کے دامن میں لے کر آؤ۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، کبھی کبھی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ راستے بدل دینے کی بات بہت لوگ کرتے ہیں، مگر راستہ ہم نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ ہم نے علماء اکرام کی زبان سے، ان کے بصیرت افروز خطابات سے اس واقعے کو سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچرا ڈالا جاتا تھا۔ میں ہر بار یہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی راستہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی راستے سے کیوں جاتے تھے؟ تو کسی ایک عالم دین نے مجھے سمجھایا کہ اسدالدین اویسی سنو، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچرا ڈالنے والے تھے، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی ہاتھ آپ کے سلام کے لیے اٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ اس لیے نہیں بدلا کیونکہ امت پر اگر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ برسائے جائیں گے، اگر ہمارے گھر جلائے جائیں گے، ہم کو مارا اور پیٹا جائے گا، ہماری جانیں لی جائیں گی، تو پھر امت کہیں راستہ بدل نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے بلکہ قرآن کریم کے اس آیت کو یاد رکھو نوجوانوں کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ یہ حکم فرما رہا ہے ایمان والوں سے۔ لوگ آج ہندوستان میں نوٹ بندی کے نام پر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو جو نوٹ بندی کے نام پر انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب نہیں آئے گا۔ آج اگر تم حاکم ہو تو کل تم محکوم ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ آج تمہارے پاس اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ یہ نوٹ بندی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ جو فرما رہا ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو دنیا کے سامنے بعض لوگ تھیوریٹیکل طریقے سے اسلام کو سمجھاتے ہیں، مگر ہمارے اسلاف نے پریکٹیکل طریقے سے دنیا کو اوروں کو اسلام سمجھایا۔ وہ جب چلتے تھے تو لوگ بولتے تھے کہ اسلام چل رہا ہے، وہ جب بولتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ اسلام بولتا ہے۔ ان کے گفتار میں بھی اسلام تھا، ان کی زبان میں بھی اسلام تھا، ان کے کردار میں بھی اسلام تھا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو اسلام بتایا۔ جب ہماری عادت اور اعمال اسلام کے سانچے میں ڈل جائے گی تو یقیناً دنیا اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے گی اور مانے گی۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، جب ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے
اور پھر اسلام کا نام لیں گے تو دنیا ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گی۔ جب اپنی نظروں کو ہم غیر اسلامی اور گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو دنیا اسلام کا نام کیسے لے گی نوجوانوں؟ جب ہم اپنی کانوں میں بے حیائی کے نغموں کو سنیں گے تو بتاؤ مسلمانوں اور دنیا کیسے اسلام کے قریب آئے گی؟ جب ہماری زبانوں پر فلم سٹاروں کے نام ہے، جب ہماری زبانوں پر نئی پکچر آنے والی ہے اس کا نام ہے، تو نوجوانوں جب تمہاری زبانوں پر اس طرح کے کلمات ہوں گے تو لوگ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ نوجوانوں تم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو۔ اگر آج تم کسی کے بیٹے ہو تو اپنے باپ سے اچھا رہو، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اگر تم شوہر ہو تو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، اگر تم باپ ہو تو اپنی بیوی اور اولاد سے اچھا سلوک کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اگر آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر داماد ناراض ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سیدھا کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ اسلام اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جا کر بات کرو، یہ شادی کے رشتے کو بچاؤ۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کے پاس گئے، شہزادی جنت سے ملنے گئے اور پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو شہزادی جنت نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہو کر مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے، دیکھا کہ شیر خدا حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں اور مٹی آپ کے کپڑوں پر لگ رہی ہے۔ سنو دنیا والوں، جو ناراض ہو جاتے ہیں اپنے داماد سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹھی آواز میں حضرت علی کو پکار رہے ہیں، اے ابو تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر ابو تراب کہہ رہے ہیں اور ان کو لے کر بی بی فاطمہ شہزادی جنت کے گھر کو آتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر کوئی سسرا اپنے داماد کے گھر کو جاتا ہے تو کوئی اس میں انانیت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے سامنے، شہزادی جنت کے سامنے اپنے دامادوں کی تعریف کرتے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے کہ ان کے دل میں ان کے شوہروں کی محبت اور عزت میں اور اضافہ ہو جائے۔ نوجوانوں، تمہاری زبانوں پر، تمہاری سوچ اور فکر میں صرف فلم سٹار کی کہانیاں ہیں۔ کاش تم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے تو تم کو سیرت نبوی پکار کر کہتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر کو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان ذو النورین کے بال دھو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا اچھا دھونا، یہ میرے تمام صحابیوں میں سے وہ صحابی ہے جس کے کردار اخلاق مجھ سے مشابہ کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ان چیزوں کو یاد رکھیے۔ جن کے پاس اولاد ہے اولاد سے محبت کرو۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا کہ جس کے پاس اللہ نے دولت دی، ان کو خوب دولت دی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ 10 یا بچی یا بچہ 10-11 سال کے ہوتے ہیں تو ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یقیناً اللہ تم کو تمہاری دولت کو سلامت رکھے، تم کو اللہ اور دولت دے، مگر اولاد پر محبت کرنا بھی اولاد کا حق ہے۔ کم عمری میں اولاد کو تم دور کر دو گے تو اولاد محبت کیا ہے نہیں جانتی۔ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے ہاتھ کو چومتے، ان کو گود میں اٹھا لیتے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی رسول نے دیکھ کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟
रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हाँ ये रहमत है, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख आबीदा हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, इस्लाम को अगर हमको गालिब करना है, अगर इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियों को खत्म करना है, तो हमको हर तरह से अपने आप को एक मॉडल बनाकर पेश करना है कि देखो ये इस्लाम है। मगर हमारा मामला ये है कि हम अपने आप को मॉडल नहीं बनाएंगे, एक कमजोर गलीज नाचने गाने वालों को हम अपना मॉडल बनाते हैं। ये कहते देखो इसकी नई तस्वीर आई, क्या मसल बनाया इसने, क्या अच्छा दिख रहा। नहीं मेरे भाई, ये खबर में काम आने वाला नहीं है। जो चीज काम में आने वाली है वो ये कि तुम अपने आप को एक मॉडल बनाओ, तुम बेहतरीन मॉडल बनो दुनिया के सामने कि देखो ये जब चलता है तो इस्लाम चल रहा है, जब ये बोलता है तो इस्लाम बोल रहा है, और जब ये किसी के लिए खड़े होकर मुस्लिमों की बात करता है तो हाँ ये दीन की बात कर रहा है। ये रोल मॉडल हमको बनना पड़ेगा। और खास तौर से आज के इस दौर में डिमोनेटाइजेशन यानी 500,000 की नोट खत्म होने के बाद मैं बड़ी एहतियात और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि हर घर में तकलीफ है। हिंदुस्तान के 90% बल्कि 95% घरों में तकलीफ है। इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी का नहीं मामला, हर घर में तकलीफ है। एक जालिम हुक्मरान ने अपनी अनानियत के लिए और अपनी झूठी शोहरत के लिए तमाम हिंदुस्तानियों के घरों में बर्बादी मचा दी, तमाम हिंदुस्तानियों के घर में बर्बादी मचा दी। मगर मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि नोटबंदी की वजह से 500,000 की नोट जाने से यकीनन तकलीफ है मेरे भाई। मैं जानता हूं कि हम 2,000 रुपए के लिए 6-6 घंटे एटीएम के पास खड़े रहते हैं। हमारी मेहनत की कमाई के लिए हमको 24,000 नहीं मिलते, 10,000 मिलते हैं। मैं जानता हूं कि ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले कैसी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ही जानता है। मैं जानता हूं जो लोग मजदूरी करते हैं उनकी जिंदगी एक अजाब बन चुकी है। मैं जानता हूं कि जो ऑटो चलाने वाला है उसके पास कोई ग्राहक नहीं है। मैं जानता हूं कि जो मालिक मकान है, किराएदार के पास पैसे नहीं है किराया अदा करने के लिए। तरकारी की मार्केट हो या फ्रूट की मार्केट हो, वहां पर कीमतें खत्म हो चुकी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद करो अपनी तारीख को, बताओ इस जालिम को कि देख तूने जुल्म किया और हम तेरे जुल्म के शिकार नहीं होंगे। हम मोहब्बत को दुनिया में आम करेंगे, हम इस्लाम के पैगाम को आम करेंगे। जो दिल्ली के सल्तनत पर बैठकर अपने आप को नमरूद और फिरौन और यजीद का जानशीन समझ रहा है, हम उसको पैगाम दे रहे हैं कि तूने हिंदुस्तान के गरीबों पर जुल्म तो किया, मगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मज़ाहिरे करेंगे। कुरान क्या कह रहा है? कुरान सूरह आल इमरान में कह रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुमको जन्नत उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करोगे। अल्लाह सूरह बकरा में फरमा रहा है कि तुम दौलत खर्चोगे तो खत्म नहीं होगी। बैहक़ी की हदीस शरीफ है कि अच्छे अमाल क्या है कि तुम किसी की मदद कर दो, उसकी दिल की तकलीफ को दूर कर दो, उसके कर्जे को अदा कर दो, उससे अच्छी बात कर दो। नोटबंदी की वजह से हर गरीब परेशान है, हर मजदूर परेशान है, हर औरत परेशान है, हर बच्चा परेशान है। मैं जानता हूं कि हमारी खाने की आदतें तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग कल तक बकरे का गोश्त खाते थे आज उनमें इस्तिताअत नहीं है। जो कल तक बड़े का गोश्त खाते थे आज उनके पास इस्तिताअत नहीं है। मैं जानता हूं कि कितनी परेशानी है, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके पास दौलत है आज मौका है तुमको दुनिया के सामने अपना इस्लामी किरदार दिखाने के लिए। जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी अपनी दौलत को इस्तेमाल करो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان دولت مندوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب سفر میں جاتے تو رسول اللہ پیچھے ہوتے سفر میں. کیوں؟ کمزوروں کو پہلی سواری پر بٹھاتے، کمزوروں کو اپنے ساتھ لیتے، ان کو پہلے کھانا کھلاتے. جن کے پاس آج دولت ہے، آج ہندوستان میں سب پریشان ہے ایک ظالم کی وجہ سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا، امام احمد بن حنبل حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اللہ کے لیے، وہ اللہ کے غصے کو بجھاتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. یاد رکھو، جس کے پاس دولت ہے مسلمانوں، ان غریبوں میں مدد کرو خدا کے لیے جو آج بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جو پریشان ہیں کہ ان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس اللہ نے دولت دی، یاد کرو عثمان ذو النورین کی اس قربانی کو کہ مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، پورا قحط پڑ گیا، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو 15 اونٹ آ رہے ہیں سامان کے ساتھ. حضرت عثمان ذو النورین نے جا کر اس میں سے 12 اونٹ خریدے، اس میں تمام کھانے کا سامان ہے. اور کیا کیا عثمان، حضرت عثمان غنی نے، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قدموں میں نظر پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کی. جن کے پاس دولت ہے، آج سنو اس گناہگار کی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے. میں کوئی اچھا نہیں ہوں مگر تمہارے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج غریب پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مقاصد القلوب میں کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو سخاوت دی اور کردار دیا. جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو بد کرداری دی اور بخیل بنایا. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جس کے پاس دولت ہے اس کو استعمال کرو. اور اسلام میں پڑوسی کا تصور کیا ہے سنو. علماء کرام نے کہا کہ تمہارے بازو 8 گھر، 22 گھر، 40 گھر، اور اگر تم آج گھر میں کھانا کھا رہے ہو تو کبھی سوچ لو اس پڑوسی کا بھوکا ہے تو کھانا دو اس کو. اگر تمہارے پاس دولت کم ہے مگر تم کھانا تمہارے پاس ہے تو دو ایک دوسرے کو دو. اور یاد رکھو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ اسلام ہے. اور یہ مت دیکھو کہ پڑوسی ہندو ہے، یہ مت دیکھو کہ پڑوسی دلت ہے یا بیکورڈ کلاس کا ہے. وہ انسان ہے میرے بھائی. آج بہت تکلیف ہمارے ملک میں. ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایک ہی جھٹکے میں غریبوں کے پیٹ پر لات مار دی ہے. اور افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ میرا کیا ہے، میں تو فقیر ہوں، چلا جاؤں گا. ہندوستان کے وزیر اعظم تم فقیر نہیں ہو، تم ظالم ہو. تم فقیر نہیں بن سکتے. تم کو کیا معلوم فقیروں کی مثال. فقیر کون تھے ہم تم کو بتائیں گے. جو پٹے پرانے کپڑوں پر بیٹھتے تھے، ان کے جلال کا یہ عالم تھا کہ وقت کا شہنشاہ ان کو فقیروں کے سامنے آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا تھا. وہ فقیر وہ تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم سنو، سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی مگر فقیروں کے آستانے آج بھی آباد ہیں. وہ شہنشاہوں کے آستانے آج بھی آباد ہیں. شہنشاہت ختم ہو گئی مگر جس کو دنیا نے کہا یہ فقیر ہے، آج وہ فقیروں کے آستانے آباد ہیں. خواجہ غریب نواز کا آستانہ آباد ہے. ہندوستان میں کئی وزیر اعظم آئے اور چلے جائیں گے. تم بھی جاؤ گے مترو انشاءاللہ. تم بھی جاؤ گے انشاءاللہ. تمہارا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے.
तुमने एक ही झटके में लोगों को हर चीज से महरूम कर दिया। और आज वजीर आजम बोलते हैं कि कल तक 100 और 50 की नोट को कोई जानता नहीं था। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने 86% करेंसी को गायब कर दिया। हमको 100 भी नहीं मिल रहे, 50 भी नहीं मिल रहे, 10 रुपये भी नहीं मिल रहे, ना 20 रुपये मिल रहे। मगर जैसा कि अकबर ने कहा, हर रोज आप नया कपड़ा पहनते हैं, वो कहां से आ रहा है? हर रोज एक नई शॉल डालते हैं, स्टाइल करके आते हैं। किसी शाहिर उर्दूयानी अच्छा कहा था कि एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों का उड़ाया मजाक। यही काम हिंदुस्तान के वजीर आजम ने आज कर दिया। कहां हिंदुस्तान के वजीर आजम, नोट तो दिलाओ ना। तो वजीर आजम बोल रहे हैं नोट वापसी, घर वापसी, घर वापसी बोले तो दारुस्सलाम से घर वापसी का जवाब दिया। अब बोल रहे नोट वापसी, नोट वापसी। कहे की नोट वापसी, बताइए आप। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि 14 लाख करोड़, जो 500 1000 रुपये पर 14 लाख करोड़ है, ये ब्लैक मनी कहा। 8 नवंबर की तकरीर देख लो आप, 18 मरतबा मित्रों ने ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी कहा। 6 मरतबा कहा कि डुप्लीकेट करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी। अब बैंकों में 30 दिसंबर से पहले अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये पूरे क्या ब्लैक के पैसे हैं? 14 लाख करोड़ में से 12.5 लाख करोड़ आ गए। और आपको जानकर हैरत होगी कि आज एक गरीब परेशान है 2000 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए। सितंबर 15 और 30 के दरमियान में हिंदुस्तान के बैंकों में उस हर साल सितंबर के खत्म तक 1.5 लाख करोड़ बैंक अकाउंट में आते। इस साल 3.5 लाख करोड़ बैंकों में आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये किसकी मां का पैसा था? किसका पैसा था ये? 3.5 लाख करोड़ 15 दिन में आए, फिक्स डिपॉजिट हुए और उसके बाद 1.5 लाख करोड़ चले गए। और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे डुप्लीकेट करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी। ये 2000 की नोट जो निकाले, ये 2000 की नोट, इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। और जहां जहां संघ परिवार के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके पास 2000 की नोट निकल गई। हर जगह उनके पास 2000 की नोट निकल गई। 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए, 6 नवंबर को सोशल मीडिया पे आ गया ये 2000 की नोट है। हमारे वजीर आजम ने कभी कहा कि गरीब सो रहा है और अमीर नींद की गोली चून रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ, बल्कि हो सके तो हेलीकॉप्टर भी फिरा लो, आप पुराने शहर के एटीएम के पास आकर हमारी तकलीफ देखो, मालूम होगा। आओ आकर ठहरो और बोलो, और किसी बैंक के सामने हिंदुस्तान के वजीर आजम खड़े होकर बोलो कि मित्रों, मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए आपको 8 घंटे खड़ा कर रहा हूं। मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए 120 लोग मर गए, कोई बात नहीं, मरते हैं तो मरने दो, मगर ब्लैक मनी खत्म करना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी मां नोट निकालने के लिए गई। अरे आपकी मां गई क्यों? अगर आप इतने काबिल बेटे होते तो अपनी मां को घर में नोट पहुंचा देते आप। और हमारी मां निकलती है, हमारा बाप निकलता है, हमारे बच्चे निकलते हैं। जलसा खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि लोग घरों को नहीं जाएंगे, एटीएम के पास जाकर खड़े होंगे कि चलो 2000 रुपये में निकालना है मुझे। ये काम आप कर दिए हिंदुस्तान के वजीर आजम।
اور یاد رکھو آپ جو لوگ آج لائن میں کھڑے ہیں نام ہے پرائم منسٹر، کل ووٹنگ کے دن بھی لائن میں کھڑے رہیں گے آپ کے خلاف، اور یاد رکھیں گے متروں آپ کو، آپ نے بڑی تکلیف دی، میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں، میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں، کون سا قانون ہے، کون سے مائیکا لال نے بنایا قانون کہ میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا؟ نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کہ دیش کے لیے آپ کو تھوڑا قربانی دینا پڑے گا، 50 دن کی قربانی دینا پڑے گا۔ ارے تم کیسے فقیر ہو جی، 50 دن تکلیف دے رہے ہو، کیسا فقیر ہے یہ؟ کیا کوئی فقیر تکلیف دیتا؟ فقیر بولتا ارے بھائی تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا میں۔ آپ ایسے کیسے فقیر ہیں بھائی؟ آپ بول رہے کہ میں فقیر ہوں، میں چلا جاؤں گا، کہاں جائیں گے آپ؟ پھر آپ بولتے کہ میری جان لے لیں گے، کون لے گا آپ کی جان؟ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو 150 سال زندہ رکھے، ہم اتنا چاہتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے ویل وشر ہیں، ہم تو 150 سال بول رہے ہیں آپ کو، آپ بھی بول سکتے نہیں 150 نہیں 200 ٹھیک ہے، آمین بول دیں گے، میری جان کو خطرہ ہے، ارے ہماری جان چلے گئی، 120 لوگ مر گئے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کو ان کی فکر نہیں۔ یاد رکھو میری آپ اس بات کو کہ 50 دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، پورا 1 سال لگے گا ماحول کو سدھرتے سدھرتے، اور اللہ ہی جانتا اس ملک کا کیا ہوگا جب تک۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ماہرین نے کہہ دیا کہ 3% جی ڈی پی ختم ہو جائے گا، ایک جی ڈی پی کی قیمت 1,30,000 کروڑ روپے، 3% جی ڈی پی گیا تو قریب 4 لاکھ کروڑ جی ڈی پی غائب ہو گیا۔ یہ 4 لاکھ کروڑ اور 8 نومبر سے 30 دسمبر تک پورے ہندوستانیوں کو نقصان ہو رہا 1,20,000 کروڑ کا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، سرزمین دکن پر ایک کہاوت ہے کہ چارانے کے بندر کے لیے بارانے کی رسی کا کام کر دیا، یہ کام کر کے چھوڑ دیے ہمارے متروں، ہر جگہ جا رہے ہیں میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، مگر الحمدللہ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب 8 نومبر کو اعلان ہوا اور 9 اور 10 نومبر کو جو لوگ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، تو ایک نیک بخت شخص نے جو اس بڑے دیکھ کا کانٹریکٹ لیا تھا، اس نے کہا کہ تم خواجہ کے دربار میں ہو، تم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اس نے ہر ایک کو 1000 روپے دیے، بولے کہ لو پیسے لے کے جاؤ، یہی مظاہرہ وقت کو کرنا ہے۔ نوجوانوں، اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو خدا کی قسم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں۔ ہمارے پاس اگر کھانا ہوگا، اگر 2 نوالے ہوگا تو ہم 1 نوالا اس کو دیں گے اور 1 نوالا کھائیں گے۔ اگر ہمارے پاس چاول ہوگا، تیل ہوگا تو ہم تھوڑا غریبوں کو دیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کوئی ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت العالمین ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ آج ایک بہترین موقع ہے عالم اسلام کے سامنے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دل کو جیتیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم بھوکے نہیں رہیں گے، نہ ہمارے پڑوسی کو بھوکا رہنے دیں گے۔ اگر کوئی بچوں کی اسکول کی فیس کی کمی ہے تو جاؤ، کوشش کرو، اخلاص کے ساتھ کوشش کرو۔ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ان نوجوانوں کی قابلیت پر، مجھے پورا بھروسہ ہے تمہاری جذبے پر۔
تمہاری ملی حمیت پر مجھے پورا فخر ہے. اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا, بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کسی کو بھوکا سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسری بات یہ ہے, تھکے تو نہیں نا, موڈ میں ہے, مگر کل ذرا فجر کی نماز بھی پڑھنا جا کے صبح, کل نہیں آج ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سب سن سنا کے واہ واہ کر کے چلے گئے. نماز فجر گول ہو گئی, بیٹا 10 بجے اٹھ کے بولا اماں کیا پکائے, ذرا کھا کے جلوس میں جانے کا, اماں جلدی دے کچھ تو بھی دے. فجر کو اٹھو میرے بھائی, فجر کو اٹھو, نمازوں کی پابندی کرو. اور سردیوں میں تو اور مزہ آتا ہے, سردیوں میں تو اور مزہ آتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اچانک مسلمان خواتین سے ہمدردی پیدا ہو گئی. اچانک, سڈنلی, شاکنگلی, سرپرائزنگلی اچانک بول دیے. اتر پردیش کی سرزمین کو گئے اور جا کر وہاں پر اپنے منفرد انداز میں عوام سے کہا کہ بھائیوں بہنوں, کیا مسلم عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے؟ اور جس جگہ پر تقریر کیا وزیر اعظم نے وہاں پر سب نے کہا ملنا چاہیے. تو پھر مظفر نگر کے فسادات میں جو 25 سے زائد مسلم خواتین کی ڈاکیومنٹڈ ریپ ہوا, اس کا کیا ہوگا؟ جس نے ریپ کیا وہ ڈائس پر بیٹھا ہوا ہے, جس پر الزام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں وزیر اعظم تبصرہ کر رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, میں شخصی حملے کرنے کا قائل نہیں ہوں, مگر وہ پرانا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ جس کے گھر کانچ کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر مارا نہیں کرتے. آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو پھر ذکیہ جعفری سے بھی انصاف کر دیجئے نا, کون روکتا ہے آپ کو؟ آج ہندوستان کے وزیر اعظم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وزیر اعظم ہم کو بتائیے, آپ بھوپال جیل سے 8 مسلمانوں کو مار دیا گیا, ٹھیک ہے ان پر یقیناً بڑے بڑے سنگین الزامات تھے, مگر عجیب و غریب بات یہ ہے, عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 8 کے 8 کہتے ہیں کہ 32 فیٹ کی دیوار کود کر گئے. یہ 32 فیٹ میرے خیال سے یہ پول کے تھوڑا اوپر ہی ہوگا. اگر یہاں سے میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں چڑھ کے کود جاؤ, آپ بولیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ہم آپ کی تقریر سن کے خوش ہو کے جانے کو آئے, کود جان دینے کو آئے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ کی پارٹی بولتی ہے کہ 32 فیٹ کی دیوار چڑھے, کیسا چڑھے؟ تو بولے نہیں وہ بیڈ شیٹ ڈال کے چڑھے. میں ممتاز خان صاحب, پاشا قادری صاحب کا تو اور عظیم ریکارڈ ہے. ہم سب لوگ جیل میں رہ چکے ہیں, ہم سب لوگ جیل میں رہ چکے ہیں. ہم تو جیل کو بولتے ہیں کہ ہمارا وہ سسرال ہے. الحمدللہ ہماری ایک ہی وائف ہے مگر 2 سسرال ہیں. یہ یونیک پوزیشن ہمارا ہے. ہندوستان کے ہر مسلمان کے 2 سسرال ہوتے, ایک بیچاری بیوی کا اور دوسرا حضرت پولیس کا. کیونکہ ہندوستان کے جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. راجیہ سبھا میں یہ جواب دیتے ہوئے منسٹر نے اقرار کیا کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں. جب ہم 32 فیٹ کی دیوار بولے بیڈ شیٹ ایک ہی بیڈ شیٹ ملتی جیل میں, بولے کہ نہیں آپ چڑھ گئے, کیسا چڑھے؟ ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو گئے.
میں بولا ٹھیک ہے، 8واں چڑھ کے کود گیا، 7واں کیا کرنا، 6واں کیا کرنا، 5واں کیا کرنا؟ تو انہوں نے پورے کود کے بولا ٹھیک ہے، ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، بولا ٹھیک ہے، جنات آ کر موکیلا اٹھا کر ان کو 32 فٹ سے نیچے اتار دیا۔ ذرا کودے تو نیک خراشنے لگی، بولے نہیں ایکسپرٹ ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ میں بولا پھر یہ ہاتھ پہ گھڑی، جوتا، بیلٹ کہاں سے آیا؟ تو ٹی وی پروگرام میں ایک سنگ پریوار کے لوگ نے کہا تم دیے۔ میں بولا میں کیسا دوں گا؟ نہیں تم آتنکوادی ہے۔ میں بولا وہ نئی بات کہاں ہے، پرانی بات ہو گئی بہت۔ سالار ملت رحمت اللہ علیہ جب میں پیدا ہوا تھا تو ایک اللہ کے ولی حضرت آغا داؤد صاحب قبلہ کو کہا کہ ذرا میرے بچے کے کان میں اذان دے دیجئے، تو اللہ کے ولی نے میرے کان میں اذان دی۔ بعد میں سالار نے مجھے گود میں لے کر دوسری کان میں کہا کہ وقت آئے گا تم کو لوگ ٹیررسٹ کہیں گے، تم ڈرنا نہیں۔ اب جیل میں جانتے ہیں کہ آپ گھڑی نہیں پہن سکتے، بیلٹ نہیں لگا سکتے، جوتا نہیں پہن سکتے۔ یہ لوگ ٹھیک ہے اگر میں دیا فرض کریے تو میں گاڑی دیتا نہ ان کو، گاڑی دیتا کہ بیٹھ گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ 300 کلومیٹر دور، مگر وہ 3-4 کلومیٹر ایک پہاڑ پہ جا کے پھنس گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا اب بیان یہاں پر سنیا کہ میں مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، وہ ٹی وی پر جو نظارے دکھائے جا رہے تھے کہ 8 لڑکے کھڑے ہیں اور پولیس والا وائرلیس سیٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، تو دوسری طرف سے آواز آئی ٹپکا دو، لڑکا دو، پھر آواز آئی کہ 5 مر گئے، تو کہا گیا 3 کو بھی مار دو۔ پھر وہ نظارہ ہم نے دیکھا کہ جسم پڑا ہوا ہے جس میں چند سانسیں باقی ہیں، تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مار گولی ابھی زندہ ہے یہ۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم اگر آپ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹی وی پر نظارے ان بچوں کی جو مائیں دیکھ رہی ہوں گی ان پر کیا گزر رہی ہوگی، جو بہنیں کو دیکھ رہی ہوں گی ان پر کیا گزری ہوگی کہ میرے بھائی کو جو زندہ پکڑا جا سکتا تھا اس کو مار دیا گیا۔ اور انصاف ہمارے ملک کا یہ ہے ہندوستان کے وزیر اعظم، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جیل سے ایک نامور دہشت گرد بھاگ کر دلی پہنچ گیا، اس کو ایک خراش نہیں آئی متروں، ایک خراش نہیں آئی اس کو۔ وہ ٹیررسٹ تھا، پنجاب کی جیل سے بھاگ کر دلی پہنچ گیا اور آپ اس کو داماد کی طرح گود میں اٹھا کر کورٹ میں لے کے چلے گئے۔ واہ آپ کا انصاف کہ ٹیررسٹ پنجاب کی جیل سے بھاگ کر دلی پہنچ جاتا ہے اور آپ اس کو اپنے داماد کی طرح ریشمی کپڑے پہنا کر کورٹ کے حوالے کرتے ہیں کہ جو بھاگا تھا بچہ اس کو واپس کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا انصاف ہے کہ ہم کو زندہ پکڑ سکتے تھے مگر آپ نے گولی مار مار کر دنیا کے سامنے بتانے کی کوشش کی ٹیررسٹ تھے۔ ارے کورٹ کس لیے ہے؟ اور پھر آپ بار بار شریعت میں مداخلت کی بات، بتاؤ شریعت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا جانتے ہیں آپ بتائیے؟ نہیں، وہ طلاق کا مسئلہ، ارے طلاق کا ریکارڈ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ڈیورس طلاق اور ہندوؤں میں ہمارے پاس مسلمانوں میں کم ہے، ہندوؤں میں 0.76% ہے، مسلمانوں میں 0.05 ہے، 0.56 ہے، مگر ہمارے وزیر اعظم نہیں۔ ہندوستان میں 1 کروڑ 10 سال کی بچیوں نے 10 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، مسلمان نہیں تھے، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے مگر طلاق کے بارے میں برابر بولیں گے کیونکہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں تو ان لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہوں جو صوفی کانفرنس کیے تھے دلی میں، صوفی کانفرنس کرنے والوں تمہاری زبانوں کا کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ کیا تم موڈی سے اتنا ڈرتے ہو
کیا تم بی جے پی سے اتنا ڈرتے ہو صوفی کانفرنس کرنے والوں؟ تم کو تو کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم شریعت میں مداخلت کو قبول نہیں کریں گے، مگر نہیں، ڈر ڈر ڈر۔ کیا جواب دو گے؟ ارے مرنا تو سب کو ایک دن، کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب جائیں گے، زمین کی غذا انشاءاللہ سعود الدین اویسی بھی بنے گا، مگر جو زمین کی غذا بن کر جائے گا تو خبر میں جب پوچھیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، تو تم کیا مترو بولو گے؟ حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہم اقتدار پر نہیں ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی بے بسی کے مظاہرے کریں کہ ایک ظالم کے ظلم کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھا سکتے کیا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2003 میں خلوت میدان میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو لوگوں نے کرسی پیش کی تھی، حضرت نے کہا یہ کرسی اسد الدین اویسی کی، میری کرسی ایتل کرسی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ میں نے کہا حضرت میرے کو دونوں بھی چاہیے، کرسی بھی چاہیے، ایتل کرسی بھی چاہیے۔ حضرت نے کہا لو دونوں دے رہا ہوں تم کو۔ اور غزالی زمان نے کہا تھا، وہ ان کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ جب ایوان پارلیمنٹ میں جانا تو ضرور بے باک طریقے سے نمائندگی کرنا اور حق کو بیان کرنا، اور انشاءاللہ تعالی وہی کوشش ہم کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کتنی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، مگر میرے بھائی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ شریعت ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہم سے چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے کیسے ہم نکاح کریں گے، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے ہم کیسے طلاق دیں گے، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے کہ حق وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہوگا، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے ہمارا دین۔ کچوٹے شریف کا آستانہ آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد رہے گا، مدرسے آباد ہے اور آباد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو جو لوگ شریعت چھیننے کی بات کر رہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے انشاءاللہ، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، یاد رکھو۔ میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی شریعت پر چلیں گے چلیں گے چلیں گے، زندہ رہیں گے تو شریعت پر زندہ رہیں گے، اور مریں گے بھی تو شریعت پر مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے شریعت کو چھین نہیں سکے گی۔ قانون ہم کو بھی آتا ہے، بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا آستھا کی بنیاد پر، تو پھر میری شریعت کا نام لایا تو پھر میری آستھا کہاں جائے گی؟ میری آستھا کہاں جائے گی پھر؟ کیا تمہاری آستھا ہے، میری آستھا نہیں ہے کیا؟ جب تم بول سکتے تو ہم بھی بہت بول سکتے، یاد رکھو۔ اور بولنے میں ہی بدنام ہے ہم لوگ۔ جہاں کہیں جاتے، مہاراشٹر جاتے تو نوٹس دے دیتے، بلدیہ کا الیکشن ہو رہا یوت محل میں، لا کے نوٹس دے دیے، بولے کہ نہیں آپ ملا کیا ہے بھائی، بولے نہیں یہ نہیں بولنا یہ نہیں بولنا، بولا ٹھیک ہے بابا، پورا نوٹس پڑا مراٹھی میں، اور بولا یہ بولنا چاہ رہا تھا مگر نہیں بول سکتا مگر بول رہا ہوں، نوٹس یہ بول رہی نہیں بولنا مگر نہیں بولنا چاہ رہا تھا بولا ہوں۔ آخری میں معلوم ہوا کہ جو نوٹس دیے انہوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں بولا معاف کرنا، دوا کے لیے پیسے نہیں دے سکتا، امیتو چھین لیے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اگر ہم اپنی زبانوں کو لگام لگا دیں گے، یقیناً حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے، مگر کسی کے ڈر اور کسی کی طاقت کو دیکھ کر کیسے خاموش بیٹھ جائیں گے ہم؟ ان فقیروں کے آستانوں سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ان فقیروں کے آستانوں سے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے پھٹے پرانی بوریوں پر بیٹھ کر اپنی فقیری میں شہنشاہت کی۔
دنیا ختم ہو جائے گی اور اس وقت تک ان فقیروں کے آستانے آباد رہیں گے. ان فقیروں نے جو مدرسے شروع کیے وہ آباد رہیں گے. ہندوستان کے وزیر اعظم تو اپنے آپ کو نہیں معلوم کیا کیا بول جاتے ہیں. جب میں ٹی وی پر سنا میں فقیر ہوں تو بولا 15 لاکھ کا سود، وہ کہاں گیا؟ نہ 15 لاکھ آئے نہ کچھ آیا. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 50 دن بول رہے نا، 50 دن کے ختم ہونے کے بعد کیا پیٹرول 30 روپے لیٹر ملے گا؟ کیا ڈیزل 35 روپے میں ملے گا؟ کیا بڑے کا گوشت 80 روپے کلو ملے گا؟ کیا چھوٹے کا گوشت 150 روپے میں آ جائے گا؟ کیا چاول 5 روپے میں باسمتی ملے گا؟ بتاؤ وزیر اعظم، آپ کے پاس کون سا جادو ہے؟ کیا بھانامتی آپ کے پاس؟ کون سا سفری علم ہے آپ کے پاس؟ جو علم ہوگا یاد رکھو ہمارے پاس آیتل کرسی ہے. کیا ہوگا 50 دن کے بعد؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بننے کے 100 دن کے اندر قیمتوں میں کم کر دوں گا، کالا دھن لا لوں گا. نہ کالا دھن آیا، نہ 15 لاکھ آئے. نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، ہر سال 1 کروڑ نوکری نوجوانوں کو دوں گا. ارے تم نے اس سال 2015 میں صرف کتنے 5 لاکھ نوکریاں دیا. 2.5 کروڑ نوکریاں ملنا تھا مگر کچھ نہیں ملا، خالی بھاشن ملا، بھاشن ملا، بھاشن ملا. ہر جگہ جاتے کبھی ہنستے، کبھی رو دیتے، کبھی فقیر بولتے، کبھی بولتے کیش لیس اکانومی. کہیں کی کیش لیس اکانومی؟ پیسہ ہی نہیں ہے جیب میں تو کیش لیس ہی ہو گئے نا. تو پرائم منسٹر بول رہے کیش لیس، کیش لیس، کیش لیس. انٹرنیٹ سے کر لو، پی او ایس سے کر لو. ارے پرائم منسٹر، بینک میں نوٹ ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، کہاں سے یہ کیش لیس ہوگا؟ تو بول رہے ہیں پے ٹی ایم کرو. آپ کا پے ٹی ایم سے کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے پے ٹی ایم سے؟ کیوں پے ٹی ایم کروں؟ پے ٹی ایم کرنا، ارے میرے پیٹ میں پیسہ ہونا نا، میرا پیسہ میرے پیٹ کو آنا. تو بولنے پے ٹی ایم کرو، پے ٹی ایم کرو. یہ پے ٹی ایم کا کیا ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹھیکہ لے کے رکھے. کیش لیس اکانومی، کیوں کیش لیس اکانومی؟ نہیں کریں گے کیش لیس اکانومی، میرا پیسہ دو. کریڈٹ کارڈ، کتنے کریڈٹ کارڈ ہیں ہندوستان میں؟ 2 کروڑ. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے پاس 1%، 2% بھی نہیں ہوگا. دلتوں کے پاس نہیں ہوں گے. ہمارے مسلم علاقوں میں بینک نہیں کھولتے، بینک کھولتے تو ریڈ زون قرار دیتے، لون نہیں ملتا. اے ٹی ایم لگاتے تو اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں آ رہا ہمارے علاقوں میں. نئے نئے علاقوں میں اے ٹی ایم میں پیسہ آتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کردار اور اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو پیغام دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب نمرود نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کا خاتمہ کر دیا. فرعون نے سمجھا کہ میں طاقتور ہوں تو اللہ نے بتا دیا کہ پانی میں تجھے ختم کر دیا جائے گا. یزید نے کہا کہ میں طاقتور ہوں. نواسہ رسول نے شہادت دی اور کہا کہ نہیں، تو طاقتور نہیں، صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آؤ نوجوانوں، ہمت سے کام لو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کچھ نہیں کر پا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو اب کچھ بھی. بولے کہ سیکیورٹی کا کتنے اب تک 90 سپاہی، بہادر سپاہی مارے گئے. پاکستان سے دہشت گرد مارے گئے تو ان کے پاس 2000 کی نوٹ نکل گئی. اور کسی نے آج اچھا کہا میرے کو، اسد صاحب یہ 2000 کی نوٹ تاج محل ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، خالی جیب میں رکھ لو، اسے خریدنے والا ہی نہیں ہے اس کو.
تاج محل بنا کے رکھ دیا آپ نے، اور پھر ان کے ایک منتری بولتے ہیں کہ نظم بندی کر دینا. مودی کے کیبنٹ کے وزیر کہتے ہیں نظم بندی کر دو، نظم بندی کر دو. پھر RSS کے چیف بولتے ہیں بچے پیدا کرو، بچے پیدا کرو. اور RSS کے ایک ڈاکٹر ہے وہ بولے میں مردانگی کی دوا بھی نکال رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ کی دوا خراب ہے یا استعمال کرنے والا خراب ہے؟ بتا دو. یہ جو ہے سیریس کوسچن ہے. آپ لوگ ہنسیے مت، سیریس کوسچن ہے. دوا کامیاب ہے یا استعمال کرنے والا ناکام ہے؟ پھر آپ کیوں بول دیے نظم بندی کر دو؟ یعنی ہر چیز میں آپ ناکام ثابت ہو رہے. نوکریاں نہیں مل رہی، ناکام. دہشت گرد گھس جا رہے آپ، ناکام. پیسہ بلیک منی بولے 12.5 لاکھ کروڑ روپے آ گئے. ارے کیسا یہ حکومت ہے کہ 2.5 سال کے بعد اتنی زبردست بارش ہوئی، فصل کھڑی ہوئی ہے، شادیوں کا سیزن ہے، مگر متروں بولے نہیں، بربادی کے دن آئیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ متحد رہیں. ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی بولنا چاہ رہے کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قریب 33% تلنگانہ میں مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے نہیں. اس لیے حکومت نے جو اسکول کھولے ہیں ریزیڈنشل اسکول یقیناً بہت اچھا اقدام ہے، مگر اور اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا حکومت کی ملازمتوں میں صرف 7% تناسب اور تلنگانہ میں 13% مسلمان ہیں. اس کو بڑھانا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اور ہر کام اور اقدام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. میرے بھائی متحد رہیے، اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، اپنے علماء کرام کے لیے دعا فرمائیے، اور خاص طور سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو متحد رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری صفوں میں انتشار کو پیدا ہونے نہ دے. اللہ سبحانہ و تعالی دشمن کے سازش کو ناکام کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک میں امن کو قائم کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کے غریبوں کی مدد کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم